یہ کہانی کسی ایک شہر کی نہیں، کسی ایک سلطنت کی نہیں، کسی ایک نسل یا زمانے کی بھی نہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے تصور کی جو اندھیروں میں بھٹکتے انسان کو مقصد کا چراغ دے گیا۔ یہ اس پیغام کی داستان ہے جس نے انسان کو محض جسم نہیں بلکہ روح بھی قرار دیا، جس نے طاقت کو اخلاق کے تابع کیا، علم کو عبادت بنایا اور زندگی کو افراط و تفریط کے بجائے توازن عطا کیا۔ یہ اس آواز کی کہانی ہے جو وادی مکہ سے اٹھی، مگر جس کی گونج نے تہذیبوں کی سمت بدل دی، جس نے فرد کو ذمہ داری، معاشرے کو عدل اور ریاست کو امانت کا تصور دیا۔ یہ کہانی ہے اسلام کی، ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک مکمل تصور حیات، ایک عبادت نہیں بلکہ ایک نظام، ایک مذہب نہیں بلکہ ایک تہذیب کی پیدائش۔ کسی بھی تہذیب کا بنیادی ڈھانچہ اس کے مابعث الطبعیاتی یعنی کہ میٹا فزیکل تصورات پر قائم ہوتا ہے۔ یہ تصورات طے کرتے ہیں کہ کائنات کیا ہے، انسان کون ہے، خیر و شر کا معیار کیا ہے، اقتدار، قانون اور اخلاق کہاں سے آئے ہیں۔ مسلم تہذیب کی ابتدا بھی کسی سیاسی نظریے سے نہیں ہوئی، کسی سماجی معاہدے یا معاشی تجربے سے بھی نہیں ہوئی، بلکہ حقیقت مطلقہ کے وجودی سوال سے ہوئی کہ کیا یہ کائنات محض ایک اتفاقی مظہر ہے یا ایک ارادی تخلیق؟ کیا اس کائنات کا کوئی خالق ہے بھی یا نہیں؟ مسلم تہذیب کی اساس اور اس کی انفرادیت کو سمجھنے کے لیے اس کے بنیادی اوصاف کا ادراک نہایت ضروری ہے۔ یہ تہذیب محض رسوم، اداروں یا تاریخی واقعات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک جامع فکری، اخلاقی اور روحانی نظام حیات ہے جو فرد، معاشرے، ریاست سب کو ایک مربوط تصور کے تحت منظم کرتا ہے۔ مسلم تہذیب کا سب سے اہم بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ اس تہذیب کی فکری اور عملی سمت کا تعین اس ایمان سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد، خالق، حاکم اور قانون ساز ہے۔ انسانی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی اور اس کے احکام کی پیروی ہے۔ یہی تصور مسلم تہذیب کو ایک واضح اخلاقی مرکز فراہم کرتا ہے جس کے تحت عدل، امانت، ذمہ داری اور خدمت خلق کو مرکزی اقدار کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ مسلم تہذیب کی ایک دوسری بنیادی خصوصیت ہے، وہ اس تہذیب کا عالمگیر تصور انسانیت ہے۔ یعنی مسلم تہذیب کسی خاص قوم، نسل یا ایک خطے تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کو اللہ کی مخلوق اور ایک ہی انسانی خاندان کا حصہ تصور کرتی ہے۔ اب اسی وجہ سے اس تہذیب میں انسانی وقار، جان و مال کا تحفظ اور اجتماعی فلاح کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور انسان کی بھلائی کے لیے کی جانے والی جو ہر کوشش ہے اس کو ایک اخلاقی اور دینی فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح مسلم تہذیب کی ایک نمایاں بنیاد اس کا ایک علم دوست ہونا اور ایک کشادہ مزاج کردار بھی ہے۔ یہ تہذیب علم کو مذہب، فلسفہ، سائنس اور ثقافت کی کسی ایک شکل تک محدود نہیں کرتی، بلکہ ہر ایک اس علم کو قبول کرتی ہے جو حق، مفاد عامہ اور اخلاقی اقدار سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ اسی اصول کے تحت مسلم تہذیب نے نہ صرف مختلف تہذیبوں کو اور اقوام کے علمی سرمایہ سے استفادہ کیا، بلکہ انہیں ایک نئے فکری سانچے میں ڈالا۔ مسلم تہذیب مادیت اور روحانیت، فرد اور معاشرہ، عقل اور وحی سب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ یہ نہ رہبانیت کو فروغ دیتی ہے اور نہ بے لگام دنیا پرستی کو، بلکہ ایک ایسا متوازن راستہ اختیار کرتی ہے جو انسانی فطرت کے مطابق ہو، اور یہی اعتدال اس تہذیب کو پائیدار اور قابل عمل بناتا ہے۔ آخر کار مسلم تہذیب کی اساس اس کے دائمی اور آفاقی پیغام پر قائم ہے۔ یہ تہذیب وقتی حالات یا تاریخی ادوار کی محتاج نہیں، اگرچہ مسلمان بحیثیت قوم کمزور یا مضبوط ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کے اصول اور اس کی تہذیبی رہنمائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔
اسی لیے مسلم تہذیب کو ایک ایسی تہذیب سمجھا جاتا ہے جو ہر زمانے اور ہر انسان کے لیے رہنمائی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید نہ صرف ایمان کا عقیدہ پیش کرتا ہے بلکہ عقل و فطرت دونوں کی روشنی میں خدا کے وجود کے دلائل بھی فراہم کرتا ہے۔ فلسفے میں وجود خدا کے حق میں مختلف دلائل پیش کیے جاتے ہیں، تاہم قرآن ان دلائل کو مجرد فلسفیانہ مفروضات کے بجائے آیت قرآنی کی صورت میں انسان کے سامنے رکھتا ہے تاکہ وہ مشاہدے، عقل اور فطرت کے ذریعے حقیقت تک رسائی حاصل کر سکے۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جاؤ، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ فلسفے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جس چیز کا آغاز ہوا اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے۔ قرآن اسی اصول کو کائنات کی تخلیق کے تناظر میں پیش کرتا ہے۔ یہ آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ ایک شعوری باعلم اور موجود کل کی تخلیق ہے۔ وہ uncaused سبب بے سبب ہے، جسے فلسفے میں نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں، اور میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ یعنی خشک ہو جانے کے بعد سرسبز کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ قرآن انسان کو کائنات کے نظم و ترتیب پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کلام پاک واضح کرتا ہے کہ کائنات کا نظم، مقصد اور توازن محض اتفاق نہیں بلکہ ایک ذہانت عظمیٰ کی تخلیقی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور کچھ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ہی نہ کرو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو ذمہ دار نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گو کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ یہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، پس تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم لگی لپٹی بات کہو گے یا سچائی سے پہلو تہی کرو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخر پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اخلاقی دلیل یہ موقف پیش کرتی ہے کہ معروضی اخلاقی اقدار واقعی موجود ہیں
اور ان کی بہترین توجیہ ایک اخلاقی قانون دینے والے یعنی مورل لا گیور کی موجودگی سے ہوتی ہے۔ قرآن اخلاقی اصولوں کو براہ راست الہی حکم کی بنیاد پر قائم کرتا ہے۔ قرآن مجید یہ واضح کرتا ہے کہ عدالت، اخلاق اور انصاف محض انسانی معاہدات نہیں بلکہ الہی اقدار ہیں اور ان کی بنیاد خدا کے وجود سے جڑی ہوئی ہے۔ وہی اول اور وہی آخر اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور پھر بھی پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں؟ قرآن کائنات کو ایک ایسے وجود کے طور پر پیش کرتا ہے جو خود قائم بالذات نہیں بلکہ ایک واجب الوجود پر منحصر ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس حقیقت کو بار بار واضح کیا ہے کہ کائنات پیدا ہونے والی ہے، خود بخود موجود نہیں، اور اس لیے ایک ضروری اور لازمی وجود کا ہونا ناگزیر ہے۔ اے اطمینان والی جان، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ اور جن لوگوں نے ہمارے راستے میں محنت کی ہم ان کو ضرور اپنے رستوں پر چلا دیں گے، اور اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ قرآن انسانی روحانی تجربات کو بھی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ قرآن کا ان باطنی اور انفرادی تجربات پر استدلال ہے جس میں انسان خدا کے ساتھ ایک ذاتی تعلق محسوس کرتا ہے۔ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ قرآن پاک خود کو ایک زندہ معجزے کے طور پر پیش کرتا ہے، اور یہ چیلنج آج بھی قائم ہے۔ ان آیات میں خالق کائنات نے الہی اور غیر انسانی منشا کی طرف واضح اشارہ فرمایا ہے۔ اسلامی علم کلام میں قرآن کا استدلال یونانی فلسفے کی نقل نہیں بلکہ ایک منفرد فکری نظام ہے۔ یونانی فلسفہ عقل انسانی کو آخری معیار مانتا ہے، جبکہ قرآن عقل کو تسلیم ضرور کرتا ہے مگر اسے وحی، مشاہدے اور تجربے کے ساتھ مربوط رکھتا ہے۔ قرآن میں دلائل، مشاہدے، تجربے، عقل اور وحی کے مشترکہ فریم ورک پر قائم ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں واضح کرتے ہیں کہ صرف یونانی فلسفیانہ دلائل جیسے کاسمولوجیکل، ٹیلیلوجیکل اور آنٹولوجیکل آرگیومنٹس خدا کے وجود کے فہم کے لیے ناکافی ہیں، کیونکہ یہ عقل کو تجربے سے جدا کر دیتے ہیں۔ اقبال کے مطابق قرآن کا امتیاز یہ ہے کہ وہ عقل، وحی اور تجربے کو ایک مربوط نظام میں جمع کرتا ہے۔ قرآن نے وجود خدا کے دلائل محض نظری یا فلسفیانہ انداز میں نہیں بلکہ کائنات کے مشاہدے، انسانی فطرت، اخلاقی شعور، روحانی تجربے اور وحی کو یکجا کر کے پیش کیے ہیں۔ اسی لیے قرآنی دلائل نہ صرف عقلی بلکہ تجرباتی اور اخلاقی بنیاد بھی رکھتے ہیں، اور ان کا مقابلہ محض نظری اعتراضات سے ممکن نہیں۔ توحید صرف یہ اعلان نہیں ہے خدا ایک ہے، توحید دراصل یہ اعلان ہے کہ طاقت بھی ایک ہے، اس کا معیار بھی ایک ہے، انسانیت بھی ایک ہے۔ یہ ہر اس بت کا انکار ہے جو انسان نے خدا کے مقابل کھڑا کیا ہے، چاہے پھر وہ اقتدار کا بت ہو، دولت کا بت ہو یا خواہش کا بت ہو۔ توحید انسان کو انسان کا غلام بننے سے آزاد کرتا ہے اور صرف ایک رب کے آگے جھکنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ یہ صرف عددی وحدت نہیں، یہ اعلان ہے کہ زندگی کے تمام فیصلوں کا مرکز ایک ہے۔ جب خدا ایک ہو جاتا ہے تو قانون بکھرتا نہیں، اخلاق نسبتی نہیں رہتا اور انسان پر خدا بننے کا حق کھو دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان تاریخ میں پہلی بار
باطن اور ظاہر کے تضاد سے آزاد ہوا۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ توحید نے انسانوں کو سکھایا کہ طاقت کا سرچشمہ نہ تخت ہے، نہ تلوار، نہ سرمایہ، بلکہ وہ رب ہے جو خود قائم ہے اور سب کو قائم رکھتا ہے۔ یہ تصور انسان کو خوف سے آزاد کرتا ہے، کیونکہ جو سب کو سنبھالتا ہے وہی انصاف کا ضامن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نظریہ توحید نے غلاموں کو حوصلہ دیا اور بادشاہوں کو جواب دہ بنایا۔ حالانکہ ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط اصولوں والا دین ہے۔ یہ خالص عبادت صرف نماز کا نام نہیں تھی، یہ سیاست، معیشت اور سماج کی تطہیر تھی۔ جب عبادت خالص ہو جائے تو ریاست میں بھی دوہرا معیار باقی نہیں رہتا۔ توحید نے انسان کو سکھایا ہے کہ ایک رب کے ماننے والے ایک دوسرے پر ظلم نہیں کر سکتے۔ توحید دراصل تاریخ کا سب سے بڑا سماجی انقلاب ہے۔ اس نے انسان اور انسان کے درمیان موجود تمام مصنوعی دیواریں گرا دیں۔ نسل، قبیلہ، طبقہ اور طاقت سب ثانوی ہو گئے۔ اسلامی تہذیب کی اصل بنیاد یہی تھی کہ اقتدار خدا کا ہے اور انسان صرف امانت دار۔ اسی لیے نظریہ توحید نے صرف دل نہیں بدلے، نقشے بدلے، قانون بدلے، بلکہ تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ ایک خدا کا اعلان تھا، مگر اس کے نتیجے میں انسان پہلی بار واقعی آزاد ہوا۔ جہاں توحید آتی ہے وہاں صرف خدا ایک نہیں ہوتا، وہاں انسان بھی ایک ہو جاتا ہے۔ نظریہ رسالت اسلامی تہذیب کی محض عقیدتی اساس نہیں، بلکہ اس کا فکری، اخلاقی اور تمدنی مرکز ہے۔ یہ وہ الہی نظام ابلاغ ہے جس کے ذریعے وحی آسمان سے زمین تک اترتی ہے اور انسانی زندگی کو مقصد، سمت اور معنویت عطا کرتی ہے۔ رسالت کے بغیر نہ ہی شریعت کا تصور مکمل ہوتا ہے، نہ ہی اخلاق کا کوئی قطعی معیار قائم رہتا ہے، اور نہ ہی انسانی تاریخ کو حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلامی تہذیب میں رسول محض مبلغ نہیں، بلکہ تشکیل انسان اور تنظیم معاشرے کا بنیادی حوالہ ہے۔ تاریخ انسانی شاہد ہے کہ جب بھی حق واضح صورت میں آیا، انکار کرنے والوں نے حق کے مضمون سے زیادہ حق لانے والے رسول پر سوال اٹھایا۔ قرآن اس نفسیاتی اور تہذیبی رویے کو یوں بے نقاب کرتا ہے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ رسالت کا انکار دراصل ہدایت کے تسلسل سے انکار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مسلم تہذیب نے انکار کو نہیں بلکہ قبول حق کو اپنی تہذیبی بنیاد بنایا، کیونکہ اسلامی تصور میں رسول ہی وہ واحد اتھارٹی ہے جو حق و باطل، عدل و ظلم اور ہدایت و گمراہی کے درمیان آخری اور فیصلہ کن معیار فراہم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ختمی مرتبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی ایک خاص نسل، قوم اور جغرافیے تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس نے پوری انسانیت کو ایک اخلاقی وحدت میں جمع کیا۔ اے نبی، کہہ دو کہ لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ، اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ یہ عالمگیر تصور رسالت اسلامی تہذیب کو نسلی فوقیت، قبائلی تعصب اور ثقافتی انحصار سے آزاد کر کے انسان دوستی، عدل اجتماعی اور وسعت فکر کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔
رسالت کا پیغام محض انفرادی اصلاح تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ اجتماعی شعور میں سرایت کرتا ہے اور تاریخ کا دھارا موڑ دیتا ہے۔ قرآن نے اس تمدنی حقیقت کو نہایت ہی جامع انداز میں یوں بیان فرمایا ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ثابت کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہاں غلبہ کا مفہوم سیاسی فتوحات یا عسکری توسیع تک محدود نہیں، بلکہ یہ فکری، اخلاقی اور قانونی بالادستی کا اعلان ہے۔ یہ وہ غلبہ ہے جس میں انسان قانون کے تابع ہوتا ہے، طاقت جواب دہ بنتی ہے اور اخلاق ریاستی نظم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اسلامی تہذیب میں دین کا غلبہ تلوار کے زور سے نہیں، بلکہ علم کی روشنی، عدل کے نفاذ اور اخلاقی برتری سے قائم ہوا۔ اس تمدنی غلبے نے مسجد، مدرسہ، عدالت اور ریاست کو ایک اخلاقی وحدت میں پیرو دیا، اور پھر اسی رسالت کو اپنی تکمیل تک پہنچا دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ختم نبوت کے بعد انسانی عقل آزاد نہیں ہوتی، بلکہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ اب ہدایت نازل نہیں ہوتی، بلکہ سمجھی، برتی اور نافذ کی جاتی ہے۔ اسی اصول نے اجتہاد، علمی روایت اور فکری ارتقاء کے دروازے کھولے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض تاریخی شخصیت نہیں، بلکہ قیامت تک کے انسانی تہذیب کا اخلاق، قانونی اور فکری محور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب انسانی تاریخ کسی نئی وحی کی محتاج نہیں، بلکہ اسی کامل ہدایت کے درست فہم اور عادلانہ نفاذ کی محتاج ہے۔ اسلام کسی قوم کے غلبے کا منصوبہ نہیں تھا، کسی سلطنت کی توسیع کا خواب بھی نہیں تھا۔ یہ انسان کی اصلاح کا پیغام تھا، اور ایسے وقت میں جب انسان کا دشمن تھا، طاقت حق بن چکی تھی اور کمزور کی کوئی آواز نہ تھی، وہاں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو انسان سے جوڑنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بتایا کہ وہ صرف قبیلے، نسل یا طاقت کی پہچان نہیں، بلکہ ایک باوقار، جواب دہ اور مقصد رکھنے والی ہستی ہے۔ یہ پیغام تلوار سے نہیں، کردار سے پھیلا، خوف سے نہیں، اخلاق سے زندہ ہوا، اور اقتدار سے نہیں، ذمہ داری سے ایک تہذیب میں ڈھل گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا۔ یہ پہلا حکم پڑھنا محض الفاظ سیکھنے کی دعوت نہیں تھا، یہ شعور کی بیداری تھی۔ یہ اعلان تھا کہ جہالت سے تہذیب نہیں بنتی، اور علم کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ پڑھنا خود غرض علم نہیں تھا، یہ رب کے نام سے پڑھنا تھا۔ ایسا علم جو انسان کو عاجز بنائے، طاقتور نہیں ذمہ دار بنائے، مغرور نہیں۔ اسی ایک آیت نے علم، اخلاق اور مقصد کو ایک لڑی میں پیرو دیا، اور یوں ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی گئی جہاں استاد عبادت گزار تھا، طالب علم مجاہد اور قلم عبادت کا ہتھیار۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا پیغام مسجد سے نکل کر درسگاہ، بازار اور ریاست تک پہنچا، اور زندگی کے ہر شعبے کو معنی عطا کیے۔ جہاں وحی کا پہلا لفظ پڑھو ہو، وہاں تہذیب کا پہلا ستون علم ہی بنتا ہے۔ اسلام نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، اس نے فرد کو ایمان دیا، فکر کو عقیدہ دیا، عمل کو اخلاق عطا کیا، اور ان سب کو ایک منظم کمیونٹی میں ڈھال دیا۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں عبادت مسجد سے نکل کر بازار، عدالت، گھر اور ریاست تک جا پہنچی۔ ایمان نے انسان کے اندر جواب دہی پیدا کی، قانون نے معاشرے کو عدل دیا، اخلاق نے رشتوں کو تحفظ دیا، اور کمیونٹی نے فرد کو تنہائی سے نکال کر امت کا حصہ بنا دیا۔ یوں اسلام نے افراد کا ہجوم نہیں، بلکہ اقدار پر قائم ایک زندہ تہذیب تشکیل دی۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی
اور میزان عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا کہ اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے زور بھی بہت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو معلوم کرے، بے شک اللہ زور آور ہے، غالب ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کا مقصد صرف فرد کی نجات نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا تھا جہاں انصاف ایک خواہش نہیں ایک نظام ہو۔ ایمان نے دلوں کو بدلا، کتاب نے راستہ دیا، میزان نے اخلاق کو ناپا، اور یوں ایک ایسی تہذیب وجود میں آئی جہاں قانون روحانیت سے جدا نہ تھا اور عبادت سماجی ذمہ داری سے الگ نہ تھی۔ جب ایمان قانون کو جنم دے اور اخلاق ریاست کی بنیاد بن جائے، وہاں صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک تہذیب جنم لیتی ہے۔ اسلام نے تاریخ میں پہلی بار اخلاق کو ذاتی معاملہ نہیں بلکہ اجتماعی ذمہ داری بنایا، قانون کو طاقت کا آلہ نہیں بلکہ عدل کا ضامن قرار دیا، اور روحانیت کو گوشہ نشینی کے بجائے معاشرتی زندگی کا محرک بنا دیا۔ یہ تینوں عناصر اخلاق، قانون اور روحانیت جب ایک منظم ریاستی تصور میں جمع ہوئے تو ایک ایسا نظام وجود میں آیا جہاں حکمران بھی جوابدہ تھا اور عام انسان بھی باوقار۔ یہی امتزاج اسلام کو محض عقائد کا مجموعہ نہیں رہنے دیتا بلکہ ایک ہمگیر تہذیب میں بدل دیتا ہے جو انسان کے باطن کو سنوارتی ہے اور معاشرے کے ظاہر کو انصاف عطا کرتی ہے۔ اسلام نے انسان کو صرف عبادات کا طریقہ نہیں بتایا، اس نے اسے زندگی پڑھنے کا ہنر سکھایا۔ اس نے انسان کو بتایا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، مٹی سے مگر عزت کے ساتھ، کیوں آیا ہے، امانت کا بوجھ اٹھانے کے لیے، کہاں کو جائے گا، اپنے رب کی طرف مگر جواب دہی کے شعور کے ساتھ۔ یہی شعور تہذیب کی بنیاد بنتا ہے۔ ایسی تہذیب جو طاقت پر نہیں معنی پر کھڑی تھی، جو تلوار سے نہیں کردار سے زندہ رہتی ہے، جو وقت کے ساتھ بدلتی نہیں بلکہ وقت کو سمت دیتی ہے۔ اسلام نے انسان کو یہ سکھایا کہ وہ تنہا نہیں، وہ ایک امت کا حصہ ہے، وہ آزاد ہے مگر بے مقصد نہیں، وہ دنیا میں ہے مگر دنیا کا غلام نہیں۔ یہی توازن انسان کو بکھرنے سے بچاتا اور یہی توازن ایک تہذیب کو زوال سے محفوظ رکھتا ہے۔ آج جب دنیا رفتار میں کھو گئی ہے اور انسان معنویت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے تو اسلام ایک بار پھر خاموشی سے سوال کرتا ہے، کیا ترقی وہ ہے جو انسان کو تھکا دے یا وہ جو اسے مطمئن کر دے؟